جی وحید زمان صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اس عمر میں کمال کیا کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا ایک موٹیویشنل رن کیا آپ نے، اور یہ ریکریشنل رن کے ساتھ ساتھ یہ موٹیویشن بھی ہے آنے والی نسل کے لیے کہ آپ جیسے دوست بھی جو ہے نا اس میں رننگ میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ماشاءاللہ آپ نے فل اس کا جتنا بھی ڈسٹینس تھا فل کور کیا، اینڈ آئی تھنک یو آر نمبر 1 فار دیٹ نا. تو کائنڈلی تھوڑا سا آپ اپنا جو ہے نا وہ تعارف کروا دیجیے. میرا نام محمد وحید الزمان ہے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور تعلق بنو خیبر پختونخوا سے. ٹھیک ہے. اور یہ میرا ایک شوق ہے، مطلب شوق کیا ہر کسی کو آنا چاہیے، اور اس ایج میں شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت دی ہوئی ہے کہ ان نوجوانوں اور ان کے ساتھ بھاگ لیتے ہیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. تو کیا کہتے ہیں آج کی اس ریس کے متعلق؟ ٹھیک ہے، ریس اچھی رہی ہے، مطلب ہونے چاہیے ایسے ایونٹس، اور یہ اسلام آباد بنے ہوئے 50-60 سال ہو گئے، اور یہ فرسٹ ہو رہی ہے میراتھن یا جو بھی آپ کہتے ہیں. اچھا، ہر سال ہونی چاہیے، بلکہ سال میں 2 دفعہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسپرنگ میں کیا میسیج دیتے ہیں ان نوجوانوں کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جب میں چھوٹا تھا 13 سال کا، تو میرے بہنوئی تھے اولمپک، ہم دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن میں ریسیں ہو رہی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دوڑ سکتے ہو. تو میں نے، اور بھی بچے تھے، تو میں نے کہا ہاں. تھوڑا سا لاؤڈر. میں نے کہا ہاں میں دوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آؤ باہر آؤ. پھر باہر لے گئے ہیں، وہاں پہ ہمارے ایک سڑک تھی اسکوائر میں، تو سب بچوں کو جب دوڑایا تو اس میں نا میں اچھا دوڑا ہوں، اور مجھے انہوں نے نا ایک ٹیپ میں 1 روپیہ لگا کے میڈل بنایا، اور مجھے اس سے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں دوڑنا شروع ہو گیا. اور جب میں تھوڑا سا بڑا اسکول میں تھا، تو اسکول میں بھی اچھا دوڑتا تھا، تو وہاں سے بھی مجھے کافی لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اچھا دوڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اسکول میں نے چھوڑا، پھر اس طرح مجھے ایک مہتما، آپ فٹ بال کے بھی نیشنل لیول کے پلیئر رہے ہیں. میں فٹ بال کا بھی تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیجیے. پلیئر رہا ہوں. اسلام آباد الیکٹرک کمپنی میں کھیلتا رہا ہوں ISCO میں. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ٹورنامنٹ کھیلے. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی کیا کہتے ہیں آج کی دوڑ کے متعلق، آپ کا کیا خیالات ہیں؟ آج کی دوڑ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اس طرح کی دوڑیں اور ہونی چاہیے. ریسز کو آرگنائز کرنا چاہیے کہ جتنی ریسز ہوں گی اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہوں گے، اور اتنا زیادہ لوگوں کو شوق ہوگا، اور بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس ایج میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بندے کو رننگ کرنی چاہیے؟ جی اس ایج میں رننگ کرنی چاہیے، اور اس ایج میں رننگ کرنے سے بہت ساری دوائیوں سے اور بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے. آج کل جیسا کہ کرونا کا جو ٹائم چل رہا ہے، اگر میری عمر کے لوگ زیادہ ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اس چیز سے جی فضا بھائی، آپ تو بڑے عرصے سے ریس کورس میں اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ ریکریشنل رنر ہیں، ایز اے پروفیشنلی آپ ابھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان ریسز کا جو اسلام آباد پنڈی میں ہونا شروع ہوئی ہے، اس کے متعلق سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے گا. تھوڑا سا بولیے گا اونچا. میرا نام فضا محمد ہے، میں ڈاکٹر آف میڈیسن ہوں. تقریباً آج سے 6 سال پہلے میں نے رننگ شروع کی. مردان سے میرا تعلق ہے، پنڈی میں سیٹل ہوں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد اور پنڈی ایسے جو ٹریکس ہیں اور گراؤنڈ ہیں، یہ میرا فیوریٹ ہے. اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو یہ جو آج کل جو کلبز ہیں، اس کا نام سلور لائن، انہوں نے ایک کوشش شروع کی ہے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ریس منعقد کرتے ہیں. اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کو، لڑکوں کو اوپر لا رہے ہیں. جو ہمارے رنرز ہیں وہ پہلے ہوتے تھے اپنے بس اری پر جو ٹریکس تھے ادھر رننگ کرتے تھے، اب یہ لا رہے ہیں گراؤنڈ میں، ایونٹس کرا رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، میڈلس دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں. تو اس سے زیادہ لوگوں میں
वो आती है अवेयरनेस। दूसरी बात ये जो हम कर रहे हैं रनिंग, इसका सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको न ग्राउंड की ज़रूरत है, ना आपको टीम की ज़रूरत है, ना आपको टाइम की ज़रूरत है। बस जब भी मौका मिला आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, घंटे के, जूते बांधो और निकलो, रनिंग करो अपनी प्रैक्टिस के लिए। आपको न शुगर होगा, न आपको बीपी होगा, न आपको स्ट्रेस होगी, आपकी सारी थकावट दूर। ये बेहतरीन चीज़ है। मेरा पैगाम है आज के नौजवानों के लिए कि आप कम अज़ कम 23 घंटे जो भी मर्जी करो, मगर 1 घंटा आपने सेहत के लिए और निकला करो। स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में आप हिस्सा ले लिया करो, ताकि आपकी जो है निगेटिविटी वो ख़त्म हो और पॉजिटिव उसमें स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में इसमें आए आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद जट है, मैं गुजर खान से बिलोंग करता हूँ। और कोई भी इस्लामाबाद, पिंडी या पाकिस्तान में कहीं भी कोई इवेंट हो, हमें पता चले तो हम जरूर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आज भी गुजर खान से 22 एथलीट्स मेरे साथ आए हैं। अच्छा। और हमारी टीम पूरी आई हुई है, एक बच्चा फोर्थ भी आया है। और अच्छा, good। मेरी एज 52 है और मैं भी अभी आई थिंक जो फर्स्ट 20 उनमें मैंने फिनिश की है। और ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो बच्चे हैं उनको वो जो घर में बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप पे गेमें खेलते हैं, उससे बेहतर है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। गुड। क्या फ़ायदा है इसका? इसका सर जी सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये बंदा फिट रहता है। अब मेरी एज 52 है तो मैं देख रहे हैं मैराथन या रिक्रेशनल मैराथन्स का पाकिस्तान। सर ये हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। अभी जो बच्चा फोर्थ है हमारे साथ, ये फर्स्ट टाइम सुबह सब्जी मंडी में काम करता है, दिन को रिक्शा चलाता है और शाम को मेरे साथ प्रैक्टिस करता है। ठीक है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसको पीछे से बैकअप चाहिए और इसको थोड़ा अगर अप्रिसिएशन मिल जाए, इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यूसली होते जाए तो बहुत फायदा, फ्यूचर बहुत है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या सुजेस्ट करेंगे आने वाले लोगों को? सर मैं यही कहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हों, बार बार हों। और अभी ये जो सीज़न शुरू है, अभी देखें एथलेटिक्स और इस तरह की सीज़न, वेदर बड़ा प्लेजेंट है। और प्लस ये है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो घर बैठ के या इसको आप स्पेक्टेटर मत बने, आप प्लेयर्स बने। मतलब इसमें आप फिनिशर बने। आप ये ना कहें जीतते तो पहले 3 ही है ना, 1 2 3 ही जीतते हैं, बाकी पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें सजेशन यही है कि अगर गवर्नमेंट के एंड से जो हमारे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स में उनमें ये इस तरह की चीज़ें हैं वो कराएं, इसको ऑर्गेनाइज़ कराएं तो ये बेहतर